اچھا، بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت سائملٹینیسلی فیس کر رہی ہے، لیکن ایک بڑا ایشو جو کل پاپ اپ ہوا تھا وہ تھا فیض حمید صاحب کے حوالے سے. تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ ابھی تک تو بظاہر نہیں پتہ چل سکا ہے کہ انہوں نے کوئی بات کی ہے یا نہیں کی ہے، لیکن پی ٹی آئی نے بھی اس پہ کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے. تو کیا کہیں گی کہ اگر اس معاملے میں کچھ ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے جس کا پی ٹی آئی کو نقصان ہو تو اس میں کیا رسپانس ہوگا آفیشیل پی ٹی آئی کا؟ تھینک یو. میں آپ کو آفیشیل رسپانس جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کے معاملے پہ دے دیتی ہوں. بڑا کیٹیگورکلی ہے، یہ فوج کا انٹرنل معاملہ ہے. وہ اپنے ریٹائرڈ پہ یا پھر موجودہ کسی کے اوپر بھی کوئی ان کا وہ احتساب کرتے ہیں یا کوئی ان کا کورٹ مارشل ہوتا ہے یا ان کا آرمی ایکٹ کے تحت کوئی مقدمہ یا فیصلہ ہوتا ہے یا کوئی ان کی انکوائری ہوتی ہے، یہ بالکل جو ادارہ ہے وہ پروفیشنل ہے. یہ ان کا اپنا ادارے کا جو ہے وہ پرسنل معاملہ ہے. اس کا کسی بھی پولیٹیکل جماعت کا اور ہماری پاکستان تحریک انصاف کا نہ کوئی فرق ہے، نہ ہمارا کوئی اس کے اندر کوئی ہمیں کوئی افیکٹ ہے، نہ ہمارے اس سے کوئی تعلق ہے. ہم ایک پولیٹیکل جماعت ہیں. ہم اپنے پولیٹیکل جماعت میں ہمارے اس میں بھی اگر ہمیں اپنے رینکس میں لگتا ہے کہ کسی نے پارٹی کو وائلیٹ کیا تو ہم شو کاز نوٹس بھجوا دیتے ہیں، 3 بھجواتے ہیں. ان کا آنسر ہم وہ کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک پولیٹیکل پارٹی میں بھی اندرونی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. تو یہ فوج کا بالکل اپنا ایک معاملہ ہے. پاکستان تحریک انصاف کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ ابھی تک تو کچھ نہیں پتا کہ انہوں نے کچھ کہا یا نہیں کیا، اصل میں بات یہ ہے کہ ہر چیز چل رہی ہے اسپیکولیشن پہ. تو جیسے ہی یہ کل جنرل حمید کا یہ ایک معاملہ آیا، ٹی وی پہ بریکنگ نیوز ہوئی، تو آپ کو اور ہمیں سب کو یہ اس لیے ایک لوگوں کو تاثر ملا کہ اس کا پی ٹی آئی کو کوئی افیکٹ کرے گی یا کچھ، کیونکہ جو ان کے ترجمان ہیں وہ دھڑا دھڑ شروع ہو گئے، کیونکہ بغض ہے نا ان کو عمران خان سے. یہ سمجھتے ہیں کہ جب اس شخص کی عمران خان کی ایک پاپولر حکومت کو ضمیر فروشی کر کے رجیم چینج کے ذریعے ہٹا دیا تب بھی یہ شخص کھڑا رہا. پھر انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا واقعہ فیبریکیٹڈ کر کے اس کو نقصان پہنچایا جائے تب بھی وہ کھڑا رہا. پھر ہمارا اسٹولن مینڈیٹ کیا گیا، پھر 26 ترمیم کی گئی. کسی بھی طریقے سے یہ عمران خان کو ہرا نہیں سکے. تو انہوں نے کہا چلو ایک اور مدعا اس کے ساتھ ریلیٹ کر لیں گے، بٹ کیٹیگورکلی ہمارا نا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک ادارے کا اپنا اندرونی اور ذاتی معاملہ ہے. وہ جو کہ انکوائری کریں گے وہ پیش کریں گے، جو ان کے جواب دیں گے. وی آر ناٹ افیکٹڈ بائی اٹ، اور ہمیں کوئی ایشو اس بات سے نہیں ہے. اس کی وجہ ہے دیکھیے ہمارا دامن صاف ہے. ہم ایک پولیٹیکل جماعت ہے، ہم سیاست کرتے ہیں، سیاست کرنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. اچھا، اس میں 2 ضمنی سوال ہیں. ایک تو یہ کہ ایک آپ کا اسٹیٹمنٹ جو کہ اخباروں میں بھی آیا وہ یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ فیض صاحب عمران خان صاحب کے ماتحت کام کر رہے تھے، ان کو صرف انہیں جواب دیتے. تو جو کل چارج شیٹ نما ایک پریس ریلیز آئی تھی اس میں انہوں نے 3-4 باتیں جو کی تھی کہ جی انہوں نے ریڈ لائن کراس کی اور انہوں نے اپنی پاورز کا بھی غلط استعمال کیا، پھر سیاسی وابستگی بھی ان کی رہی. تو آپ کے خیال میں اگر کسی اسٹیج کے اوپر وہ پی ٹی آئی کا نام لیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ وہ کیا بات کریں گے، تو پھر اس میں پی ٹی آئی کیسے اپنی پوزیشن کلیئر کرے گی؟ مطلب دیکھیں وہ اگر اس طرح کے ثبوت، کیونکہ یہ جو بظاہر ماحول بن رہا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ فوج کے پاس ان کے خلاف بڑے اسٹرانگ ایویڈنسز موجود ہیں کہ وہ پولیٹیکلی بھی انوالو رہے. obviously اس میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. پھر وہ کیسے اس کو کنٹرول کیا جائے گا؟ اور 9 مئی کا بھی ایک ایسا تھریٹ ہے جو کہ ابھی تک آپ لوگ بھی کیسز فیس کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ نا کہ وہی کہ ایزمپشنز پہ اسپیکولیشنز پہ تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. وہ تو میں نے آپ کو پہلے کہا. فار ایگزامپل میرے اوپر گائے چوری کا پرچہ ہوتا ہے، پھر جو میرے سے ڈی جی خان میں چھینا گیا تھا میرے اوپر پرچہ ہو گیا. یا میرے کسی ایف آئی آر میں لکھا ہوتا ہے کہ میں نے عمران خان کا نعرہ لگایا، جو کہ میں لگاؤں گی کیونکہ میرا لیڈر ہے، میں اس پارٹی کی ہی بینیفیشری ہوں، میں نے اسی کا ٹکٹ عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کر آئی ہوں. تو ابھی موجودہ جو انہوں نے میرے اوپر 26 نومبر کی مد میں کیا، انہوں نے یہ کہا کہ جی میں نے پولیس وین سے کمبل چوری کیے، میں نے بسترے چوری کیے، اور میں نے کوئی 125 ہونڈا کوئی موٹر سائیکل تھی 125 وہ میں نے چوری کی. اچھا یہ سب اکیلے ویسے ایک ساتھ اتنی ساری موٹر سائیکل کیسے چوری کر سکتے ہیں؟ That's what I'm really surprised myself too. اس لیے مدعا کوئی بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ہو، پی ایم ایل این کو کوئی نہ کوئی دل کرتا ہے کہ یہ عمران خان کے ساتھ اس چیز کو جوڑ دیں. جہاں تک آپ نے 9 مئی کی بات کی ہے، ہم تو خود میرے لیڈر عمران خان کہہ چکا ہے کہ آپ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کروائیں. اس سے کوئی ہمیں سیاست سے نہیں روک سکتا. ہمیں کوئی پاکستان ہم نے چھوڑ کے جانا نہیں ہے. میرے لیڈر نے بھی یہاں رہنا ہے، میں نے بھی یہاں پہ رہنا ہے. مقابلہ کریں گے اور پہلے بھی مقابلہ کریں. کون سا ہم مطلب کوئی کسی نے ہماری راہ میں جو ہے وہ پھول بھی چاہے ہوئے ہیں. ابھی جب اسلام آباد آ رہے تھے